22واں پارہ سورۃ الحجرات رکوع 14 ہے اور آیت نمبر 12۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یہ قرآن ہے۔ اسلامی تعلیمات جو مسلمانوں کے لیے ہے، ایسی تعلیمات دنیا کے کسی مذہب نے بھی اپنے ماننے والوں کو نہیں دیا ہے۔ جو تعلیم، جو پیغام اسلام اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے، وہ تعلیم، ویسا پیغام دنیا کا کوئی بھی مذہب اپنے ماننے والوں کو دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اسلام ایک نفیس، صاف ستھرا مذہب ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو نفیس ترین، صاف ستھرا زندگی گزارنے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ جب تمہارا مذہب اچھا ہے، اعلیٰ ہے، شاندار ہے، تو اے مسلمانوں تمہارا کردار، تمہاری گفتار، تمہارا انداز بیاں، طرز تکلم، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اعلیٰ اور احسن ہونا چاہیے۔ جب تمہارا مذہب شاندار ہے تو تمہاری زندگی بھی شاندار ہی ہونی چاہیے۔ جب تمہارا دین شاندار ہے تو تمہارے کام بھی شاندار ہونے چاہیے۔ یہ تعلیم اسلام کی ہے، یہ پیغام اسلام کا ہے۔ یوں تو قرآن کریم کے بے شمار پیغامات آپ کو قرآن میں پڑھنے کو ملیں گے، علماء کے زبانیں سننے کو ملیں گے۔ ایک پیغام جو اپنے معاشرہ کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے مسلم معاشرہ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے مسلم معاشرہ کو شاندار بنانے کے لیے قرآن کریم نے یہ 26ویں پارے میں دیا ہے، جس آیت کی ہم نے تلاوت کی، اس کا مفہوم سنیے، اور انشاءاللہ سننے کے بعد جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو ان پیغام کو یاد رکھ کر کے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ کم سے کم خود بھی اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو بھی اس پیغام پر عمل کرنے کے ترغیب دیں گے انشاءاللہ۔ یہ معاشرہ اچھا بنے گا کیسے؟ یہ ہمارا مسلم معاشرہ، مسلم برادری کے درمیان میں ماحول اچھا کیسے بنے گا؟ تناؤ دور کیسے ہوگا؟ ایک دوسرے کے لیے جو نفرت دل میں ہے، یہ نفرت دور کیسے ہوگی؟ یہ جو ایک دوسرے کے لیے بغض و حسد پایا جاتا ہے، یہ سب دور کیسے ہوگا؟ اس کا ایک پیغام قرآن کریم نے 26ویں پارے میں اس آیت میں دیا ہے۔ کیا ہے اس آیت کا مفہوم؟ سنیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اجتنبو، بچو، اجتنبو، بچو، کس چیز سے؟ کثیر من الظن، بہت گمانوں سے۔ اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ مرے بعد اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تمہیں ناگوار ہوگا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ ہے قرآن۔ اس میں 3 سبق ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے ہی ہے۔ قرآن پیغام یا ایھا الذین آمنو، اس کے بعد جو بھی پیغام ہے وہ سب ایمان والوں کے لیے ہی۔ اے ایمان والوں،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں جو پیغام دیا وہ سب کے لیے نہیں، خصوصاً مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنو، یعنی یہ خطاب مسلمانوں کو ہے۔ اے مسلمانوں تم سنو، تمہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، مسلمانوں بہت گمانوں سے، بہت خیالوں سے، بہت سوچ سے، گمان سے، خیال سے، وہم سے بچو۔ وہم، گمان، خیال سے، بہت گمان جو کرتے ہو نا اس سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ گمان ہے کیا؟ یہ سوچ ہے، خیال ہے ایک۔ کس طرح کا آپ کے پڑوسی کسی بات سے آپ سے انبن کر لیا، آپ کی ان کی نہیں جمتی ہے، وہ کسی کے پاس بیٹھا دو چار گفتگو کر رہا تھا، آپ کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے آپ کو دیکھا اور پھر گفتگو شروع کی، تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں میرے ہی بارے بول رہا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے نا، یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے اور زیادہ تر یہ عورتوں میں ہوتا ہے، میرے ہی بارے کچھ بول رہے ہوں گے۔ یہ گمان ہے نا، یقین تو ہے نہیں کہ میرے ہی بارے گفتگو ہو رہی تھی، کوئی بھی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں جس کو پسند نہیں کرتا اگر کوئی آدمی اس سے مل رہا ہے تو میں سوچوں گا وہ اس سے کیوں ملا، یہ وہ لوگ کیا خسر پھسر کر رہے تھے، یہ ان سے کیوں ملا، یہ تو میرا چاہنے والا نہیں، یہ اور وہ مل گئے، ایسا تو نہیں کہ میرے بارے کچھ ہو رہا ہے۔ یہ گمان ہے، یہ گمان ہے۔ سامنے کوئی بیٹھا ہے، کبھی آپ کا جھگڑا ہو گیا ہوگا، اس سے نہیں بن رہی ہے بات، وہ سامنے بیٹھا ہے، وہ بات کرتا ہے اور آپ کو بھی دیکھتا ہے، پتہ نہیں اس طرف دیکھا کہیں بھی دیکھا، لیکن آپ کی نگاہ پڑ گئی تو خیال ہوگا ہاں یہ مجھے کو دیکھتا ہے، میرے ہی بارے کچھ کہہ رہا ہوگا۔ جب یہ خیال بڑھے گا نا تو جھگڑا بڑھے گا، دشمنی بڑھے گی، نفرت بڑھے گی، جو نفرت بڑھے گی، دشمنی بڑھے گی، جھگڑا بڑھے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپس میں نا اتفاقی ہوگی، ایک دوسرے کو دشمن ہی ہوں گے، محبت نہیں ہوگی تو تناؤ ہوگا، لڑائی ہوگی، جنگ و جدال کا معاملہ ہوگا، بات کیس تک جائے گی، پولیس اسٹیشن تک جائے گی، پیسہ خرچ ہوگا، ذلت بھی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی، نقصان بھی ہوگا، مارا ماری ہو جائے تو زخمی بھی، ایک گمان خیال غلط ہو جائے تو کتنا سارا معاملہ بگڑتا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ یہ ہو رہا ہے نا معاشرہ میں، اسلامی تعلیم میں اس گمان سب سے جو جڑ ہے نا، یہ گمان، یہ جو بہت گمان، میرے بارے کچھ بولتا ہوگا، میرے بارے کیا کہتا ہوگا، میرے بارے کیا سوچتا ہوگا، یہ جو ہوگا، سوچتا ہوگا، کہتا ہوگا، بولتا ہوگا، یہ ہوگا کو دور کر دیجیے۔ جس دن ہوگا دور ہوگا نا اس دن معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ یہ ہوگا ہی کو دور کرنا ہے اور یہی دور نہیں ہو رہا ہے۔ جس دن یہ ہوگا دور ہو جائے اس دن معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ اگر ایک دوسرے سے اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اس ہوگا، لفظ ہوگا کو اپنے سے ختم کر دیجیے۔ یہ دل میں جو ہوگا، یہ جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو خیال پیدا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو دل سے دور کر کے پھینک دیجئے۔ گمان جس دن ختم ہو جائے گا معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ اسلامی تعلیم یہ خداوند قدوس نے مسلمانوں کو پیغام دیا۔ کیوں؟ اے مسلمانوں، تمہارا دین اچھا ہے، تمہارا پیغمبر سب سے اعلیٰ ہے، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ خدا لاجواب ہے، وہ خدا لا شریک ہے، وہ معبود لا شریک ہے، وہ اللہ بڑی شان والا ہے، یعنی خدا شان والا، رسول شان والا، قرآن شان والا، کعبہ شان والا ہے، تمہارا دین شان والا ہے۔ تم جن ولیوں کو مانتے ہو وہ شان والے ہیں، جن صحابہ کو مانتے ہو وہ شان والے ہیں، جن پیغمبروں کو مانتے ہو سب شان والے ہیں۔ تو مسلمان ہے، تو بھی شان والا ہے، تو شان والا، دین شان والا، قرآن شان والا، کعبہ شان والا، انبیاء شان والا، اللہ شان والا، لیکن کام گمان والا کیوں؟ اپنا گمان بھی اچھا رکھو۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے حسن الظن من حسن العبادہ۔ ابو داؤد شریف کے حدیث کا ایک جملہ ہے، حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان اچھی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔
کسی کے بارے اچھا سوچنا بھی عبادت ہے بھائی، کسی کے بارے اچھا سوچنا، اچھا گمان کرنا بھی اچھی عبادت میں سے ایک عبادت والا کام ہے، یہ نبی کا فرمان۔ اس لیے گمان جب بھی کرے اچھا گمان کرے، برا گمان نہ کرے، بد گمانی نہ کرے، بد گمانی کو دل سے دور کرے، اور کسی کے لیے بھی گمان کرنا ہو، خیال کرنا ہو تو اچھا خیال کرے۔ ہمارے معاشرہ میں، اس دنیا میں ہر کوئی اچھا بننا چاہتا ہے، پیسے کے اعتبار سے اچھا بننا چاہتا، عہدے کے اعتبار سے اچھا بننا چاہتا ہے، منصب کے اعتبار سے اچھا بننا چاہتا ہے، محلے میں انسان نام والا، عزت والا، اچھا بننا چاہتا ہے۔ کوئی بھی چاہتا ہے کہ لوگ مجھ کو بری نگاہ سے دیکھیں؟ بولے ذرا، کوئی چاہتا ہے؟ نہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہر کوئی مجھ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، ہر کوئی اچھا بننا چاہتا ہے۔ تو جب ہم دنیاوی اعتبار سے اچھا بننا چاہتے ہیں تو دینی اعتبار سے کیوں اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے اچھا بننا دینی اعتبار سے؟ بھئی آپ اس طرح سے زندگی گزارے اللہ رسول کی رضا میں کہ معاشرہ میں آپ چاہو نہ چاہو ہر کوئی آپ گزرے تو آپ کی تعریف کرنا شروع کر دی، بندہ اتنا اچھا، اتنا عالی شان ہے۔ کیسے ہے؟ سنیے، ایک حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ حدیث کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، سن لیجئے کہ ان ابی موسیٰ الاشعری قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای الاسلام افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ کہہ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ نے، ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام ای الاسلام افضل، کون سا مسلمان افضل ہے؟ مسلمان تو سبھی ہے نا، مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ مسلمانوں میں اعلیٰ کون ہے؟ مسلمانوں میں بہتر کون ہے؟ مسلمانوں میں بلند کون ہے؟ ای الاسلام افضل، کون سا مسلمان افضل ہے، اعلیٰ ہے، شاندار ہے؟ مسلمان سبھی ہے، اور تمام مسلمان مالی اعتبار سے بڑا بننا چاہتا ہے نا، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں اعلیٰ بنوں، میں اعلیٰ بنوں۔ لیکن ایمان لانے کے بعد اسلامی اعتبار سے کتنے مسلمان کی تمنا ہے کہ میں مسلمانوں میں افضل بن جاؤں، میں اسلامی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے مسلمانوں میں افضل بنوں، پیسے میں افضل بنوں، یہ سب کی تمنا ہے، مال میں اعلیٰ بنوں، سب کی تمنا ہے، لیکن میں اسلامی اعتبار سے، دینی اعتبار سے افضل و اعلیٰ بنوں، کتنے مسلمانوں کی تمنا ہے؟ کون کوشش کرتا ہے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن جتنے مسلمان میرے محلے میں ہیں میں ان مسلمانوں میں سے بھی افضل و اعلیٰ مسلمان بنوں؟ ہے کسی کی تمنا؟ کبھی کس نے سوچا کہ ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میں تہجد پڑھوں گا، کوئی تہجد بھی پڑھتا ہے، میں چاشت و اشراق پڑھوں گا، کوئی آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، میں اس کے علاوہ اور کچھ کروں گا، کوئی خدا کی راہ میں 10 روپے دیتا ہے، میں 15 روپے خرچہ کروں گا؟ ہے کسی کی سوچ؟ کوئی یہ خیال کرتا ہے نہ وہ لکھپتی ہے میں کروڑپتی بنوں گا، اس کے پاس ماروتی 800 ہے تو میرے پاس BMW ہو، اس کے پاس 1 منزلہ بلڈنگ ہے میرے پاس 2 منزلہ بلڈنگ ہو جائے، اس کے پاس کوئی موٹر سائیکل 1 لاکھ کی ہے میرے پاس 2 لاکھ کی ہو، پیسہ ہو کہ میں بلٹ لے کر کے آؤں گا تاکہ محلے میں نام، ہاں فلاں کے پاس تو 2.5 لاکھ کی بلٹ ہے۔ یہ سبھی چاہتے ہیں نا، لیکن کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے محلے میں میں ایسا مسلمان بن کر کے دکھاؤں تاکہ دوسروں کو بھی سبق ملے کہ مسلمان ہو تو ایسا ہو جس کو دیکھے تو کہے اس طرح کا مسلمان اگر ہو، کافر بھی دیکھے تو اسلام لانے کی کوشش کیا کر۔ ہے ہم میں سوچ ہے یہ؟ نہیں ہے تو کیا اب یہ سوچ ہوگی ہماری؟ انشاءاللہ سوچ پیدا کریں گے انشاءاللہ کہ میں نبی کی سنت کو سجاؤں، میں شریعت پہ عمل کروں، میں دین پہ عمل کروں، میں قرآن پہ عمل کروں، میں حدیث پہ عمل کروں، ایسا مسلمان بنوں کہ میرے نبی مجھ کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں۔
خداوند قدوس میری عادتوں کو دیکھے تو میرا رب راضی ہو جائے. یہ تمنا کوشش کریں گے انشاءاللہ, یہ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. سنیے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام کون سا مسلمان افضل ہے؟ نبی نے کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, وہ مسلمانوں میں وہ مسلمان اعلیٰ ہے, عرفہ ہے, افضل ہے جس مسلمان کی زبان سے, جس مسلمان کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. ہے پیغام یہ, یعنی جو مسلمان اپنے زبان سے کسی کو دکھ نہ دے, کسی کو گالی نہ دے, کسی کو ستائے نہیں, کسی کو ایذا نہ دے, زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے, اپنے ہاتھوں سے کسی کو مارے نہیں, کسی کو تکلیف نہ دے, جس کی زبان سے جس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ و مامون ہو جائے, نبی فرماتے ہیں مسلمان مسلمانوں میں افضل و اعلیٰ مسلمان ہے. لیکن ہے یہ نا, یہ اسلامی تعلیم ہے نا, نبی کا فرمان ہے. آج کوئی مجھے برا بھلا کہہ دے, میں تو آستین چڑھاتا ہوں, تیری ہمت کیسی ہوئی مجھے برا بھلا کرنے کی؟ لکڑی لوہا جو بھی آئے گا مارنے دوڑوں گا, ہے نا. مجھے کوئی ایک گالی دے میں 2 گالی دوں گا, یہی تو چل رہا ہے نا. میرے بارے کو ایک برائی کرے نا, جھگڑا ہوتے, میں اس کے 10 عیبوں کو کھولوں گا. کوئی میرے بارے ایک برائی کرے, میں اس کے 10 برائی کروں گا. یہی چل رہا ہے. ہے کتنے مسلمان ہم میں کہ کوئی سامنے سے گالی دے رہا ہے تو میں کہا چل ٹھیک ہے بھائی تو ہی بڑا بن جا, لیکن میں تجھ کو گالی نہیں دوں گا. تو میری عیب جو ہی کرتا ہے میں تیرے عیبوں کو بیان نہیں کروں گا. تو میری برائی کرتا ہے میں تیری برائی نہیں کروں گا. ہے ہمارے معاشرہ میں, جبکہ اسلامی پیغام یہی ہے مسلمانوں اپنی سوچ کو اچھی کرو. نبی کا پیغام اچھی سوچ اچھی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. ہم میں سوچیے, جس دن یہ سوچ ہر مسلمان کی پیدا ہو جائے معاشرہ اچھا ہو جائے گا. جس دن ہر مسلمان نبی کے فرمان پہ عمل کرنا شروع کر دے, ہمارے محلے سے, ہمارے معاشرہ سے اور ہماری کمیونٹی سے ہر قسم کی برائیاں دور ہو جائے گی اور سارے مسلمان بھائی بھائی بن کر کے دنیا میں اچھی زندگی گزاریں گے. لیکن آج ہم تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. میں کسی سے میری نہیں بنتی, اس کو میں ذلیل کیسے کروں گا؟ اس فراق میں ہم رہتے. میرا کسی سے اچھا نہیں بنتا ہے, میں اس کو ذلیل کیسے کروں گا؟ اسی سوچ میں ہم لگے رہتے ہیں. میں لوگوں کے سامنے اس کو نیچے کیسے دکھاؤں, یہ ہماری سوچ رہتی ہے. اگر معاشرہ میں مجھے پیسہ ہو گیا تھوڑا سا تو اب تو کسی کے مجال کیا کہ کوئی میرے سامنے پن پہ یا کچھ بولے. میں پیسہ والا ہو گیا, اب گویا مجھ کو اختیار ہو گیا ہے, جس کی چاہوں ذلیل بے عزتی, جس کو چاہوں بے عزت کر دوں, جس کے چاہے آبرو سے کھیلوں, جس کی آبرو سے چاہوں میں کھیل لوں, جس کو چاہوں ذلیل کروں, جس کو چاہوں دبا کر کے رکھوں. یہ معاملہ ہے. دنیا میں تھوڑے پیسے کی طاقت کے بل بوتے پر دوسرے غریبوں کو ستانا یہ اچھا کام نہیں, ایک اچھے مسلمان کی پہچان نہیں. نبی نے کہا تو اچھا تب بنے گا, تو بہتر تب بنے گا, تو اعلیٰ تب بنے گا, تو افضل مسلمان تب بنے گا. پیسہ ہو, دھن ہو, دولت ہو, مال ہو, تم سیاسی لیڈر کیوں نہ ہو, مگر یاد رکھنا اپنی زبان و ہاتھ سے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا. اگر تمہاری زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو مسلمانوں میں اعلیٰ مسلمان بن جائے گا. کاش یہ سوچ ہم تمام مسلمانوں کی ہو جائے, کاش یہ سوچ ہم تمام مسلمانوں کی بن جائے تو کل سے ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا. لیکن کہیں کیا, کریں کیا؟ افسوس ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کو کھینچنے میں لگے ہیں. اچھا, اسلامی تعلیم تو یہ ہے کہ خود بھی بڑا ہو, دوسروں کو بڑا کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو نا. قرآن کریم پڑھیے, سورۃ المائدہ میں شروع ہی میں اللہ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو, لیکن گناہ اور حد سے بڑھنے میں کسی کی مدد مت کرو. کوئی نیکی کرنا چاہتا اس کی مدد کرو, کوئی بھلائی کا کام کرنا چاہتا اس کی مدد کرو. اس قرآنی پیغام ہے. لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں, ہم مسلمانوں میں جتنے لوگ ٹانگ کھینچنے والے ہیں, جتنے لوگ ہم مسلمانوں میں پیر پکڑ کے کھینچنے والے ہیں, اس کا عشیر بھی ہاتھ پکڑ کے اوپر بڑھانے والا نہیں. اکثر لوگ پیر پکڑ کے نیچے کھینچنا چاہتے ہیں, لیکن سوچ کو اونچا بنا کر کے اگر وہی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ کو پکڑ کے اوپر کھینچ لے تو خود بھی اعلیٰ ہوگا, وہ بھی اعلیٰ ہو جائے گا. لیکن عالم کیا ہے, کوئی بڑھ رہا ہے اس کے پیر پکڑو, نیچے کرو, اس کو گراؤ, تو اوپر کیسے جائے گا؟ اور یہی عالم میں کوئی اوپر جا نہیں پا رہا ہے. ہر کوئی ٹانگ پکڑ کے دوسروں کو نیچے گرانا چاہتا, ہاتھ پکڑ کے اوپر کوئی بڑھانا نہیں چاہتا ہے.
کام دونوں ایک ہی ہے، خالی فرق ہے کوئی پیر پکڑتا ہے، کوئی ہاتھ پکڑتا ہے۔ اگر پیر پکڑنے کے بجائے ہر کوئی ہاتھ پکڑے نا تو ہر کوئی بلند بالا ہو جائے گا، لیکن معاملہ کہ پیر پکڑ کے ہم کھینچتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے نہ وہ آگے بڑھتا نہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، دونوں ہی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے سوچ کو بڑی کرے، ایک دوسرے کی باہم مدد کرے، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، پرہیزگاریوں میں، تو خود بھی اچھا ہوں گے، دوسرا بھی اچھا ہوگا۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ بس لوگوں کو کھینچو، نیچے کرو۔ قرآن نے منع کیا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے، خیالوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ ایک پیغام ہے کہ ہر کسی کے بارے، کسی مسلمان کے بارے بدگمانی نہ کرے۔ جناب سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ گمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک گمان وہ جو دل میں آئے اور وہ گمان زبان میں بھی آ جائے، اور وہ کسی مسلمان پر بدی کے ساتھ ہو، یعنی دل میں کسی کے بارے خیال آیا اور وہ خیال زبان پر بھی آگے ہم نے بول دیا اور بولا برائی کے ساتھ، تو یہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اور ایک گمان جو صرف دل میں ہوتا ہے، زبان میں نہیں آتا ہے، اس کے بارے فرماتے ہیں ایک تو جو زبان سے ادا کر لے تو گناہ ہوئے گا، اس سے بچنا ہی بچنا ہے، لیکن کچھ گمان صرف دل ہی میں ہوتا ہے، زبان پہ نہیں ہوتا، فرماتے ہیں اس سے بھی بچو، دل کو اس گمان سے بھی صاف کرو۔ ہر مسلمان کے لیے دل صاف رکھو تو بھی پاکیزہ ہوگا، تیرا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا۔ حضور کی حدیث ہے، جناب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ایک لفظ، ایک بول ہے حدیث پاک کا، نبی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، یہ نبی کا فرمان ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، غیبت زنا سے بدتر کیسے؟ غیبت زنا سے بڑھ کر کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ زنا کرتا ہے، توبہ کر لے گا، خدا معاف کر دے گا۔ اگر کوئی زنا کر لے پھر خدا کے حضور دل سے توبہ کرے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جس مسلمان کے بارے غیبت کرے، اگر وہ توبہ کرے لیکن پھر بھی جس کے بارے غیبت کیا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا خدا معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج بہت آسان ہے، فلاں ایسا ہے، ارے وہ تو ایسا ہی ہے، اس کے بارے مت پوچھو، وہ تو اس طرح کا انسان ہے، وہ تیرے بارے ایسا کہتا تھا، اس میں یہ برائیاں ہیں۔ یہ معاشرہ ہمارا بچا ہے اس سے، بس ایک دوسرے کے پیچھے لگے پڑے ہیں، جتنی برائیاں ایک دوسرے کی کرنے میں لگے پڑے ہوتے ہیں، کاش اس کا آدھا وقت بھی تسبیح تحلیل میں گزارتے تو بندہ متقی بن جاتا، مگر نہیں، ہمارے پاس برائی کرنے کا ٹائم ہے، تسبیح پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ ہمارے پاس غیبت کرنے کا وقت ہے، چار لوگ بیٹھے شروع کر دی فلاں کی غیبت، محلے میں فلاں ایسا کرتا ہے، وہ تو ایسے ہی لگا ہے، وہ تو اس سے لگا ہے، وہ تو اس سے بھیڑا ہے، وہ تو اس سے جڑا ہے، یہی سب چلتا ہے۔ لیکن جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے 4-5 آدمی، کیا کسی نے یہ سوچا ارے یہ سب چھوڑو بھائی، جتنا وقت کسی کی برائی میں لگائیں گے اتنا وقت خدا کے تسبیح میں لگا دو، ثواب بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہوگا۔ لیکن نہیں، ہمارے پاس تو معاشرہ میں گندگی پھیلانے کا مزاج بنا ہے۔ کاش گندگی پھیلانا چھوڑ کر کے ہر مسلمان معاشرہ میں اچھائی پھیلانا شروع کر دینا تو پورا معاشرہ چند دن میں اچھا ہو جائے گا۔ لیکن بس ہم تو لگے ہیں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ بڑا خطرناک اس کی سزا ہے، بہت خطرناک وعید ہے اس کے لیے جو کسی کی غیبت کرتا، برائی کرتا، چغلی کرتا ہے، اس کے لیے کتنا خطرناک عذاب ہے یہ میں کل بتاؤں گا۔ آیت مکمل نہیں ہوئی، صرف ایک ہی یہاں پہ سبق ہم نے آج سنا ہے کہ مسلمان ہو تو اے مسلمانوں، کسی بھی مسلمان کے لیے بدگمانی مت پیدا کرو، ذہن و فکر میں بدگمانی مت رکھو، بہت گمان سے بچو، اس لیے کہ بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کا پیغام صرف اتنا سا کہ گمانوں سے بچیں۔ اور آگے کیا پیغام ہے قرآنی؟ 2 پیغام اور ہیں، اسے ہم کل سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے مولا کریم سے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآنی پیغامات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہم سب کو اپنے معاشرہ کی بہتری کے لیے بڑھ چڑھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن